اللہ کی پسند اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو، جب تم اپنی بے بسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں اس کے سامنے روتے ہو، جب تم سب ختم ہو جانے کے بعد بھی اس یقین کے ساتھ دعا کرتے ہو کہ اس کے سوا کوئی تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ اپنی ساری باتیں اپنے رب کے ساتھ کرو اور اپنے رب کی باتیں رب کی مخلوق کے ساتھ کرو۔ اللہ کرے آپ کو وہ سب کچھ بہت جلد مل جائے جس کو پانے کی دعا آپ روز کرتے ہیں۔ کبھی کبھی تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا، صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، صرف خاموشی ہوتی ہے۔ رات کے سناٹے میں رب کو پکارو تو ایسا لگتا ہے کہ رب صرف میرا ہے۔ جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ کچھ چیزوں پر انسان کا اختیار نہیں ہوتا، جیسے غصہ، جیسے آنسو، جیسے دل، جیسے محبت اور جیسے قسمت۔ کوئی شوق سے نہیں روتا، آنسو تب ہی آتے ہیں جب دل برداشت نہیں ہوتا۔ جب ہم یقین کرنے لگتے ہیں تو لوگ بدل جاتے ہیں۔ سب کو دلاسا دینے والا شخص اکثر اپنے دکھوں میں اکیلا ہوتا ہے۔ عجیب عمر ہے، خود کا پتہ نہیں اور دوسروں کو دلاسے دے رہے ہیں کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ کہانیاں پڑھ کر رونے والے ہم حساس لوگ زندگی کی تلخیوں کو مسکرا کر جھٹلاتے ہیں۔ میں نے کہا، مجھے لگتا ہے اللہ مجھ سے ناراض ہے، تو جواب آیا، اللہ جن سے ناراض ہوتا ہے وہ یہ فکر ہی کہاں کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کسی کے گھر روزانہ جانے سے عزت کم پڑ جاتی ہے، مگر واحد اللہ تعالیٰ کا گھر مسجد ہے جہاں روز جانے سے عزت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تمہاری زندگی میں وہ وقت بھی لے کر آئے جب تم کہو کہ اللہ میں نے تو ایک قطرے کی خواہش کی تھی اور تو نے مجھے سمندر سے نواز دیا۔ تہجد پڑھا کرو، کوئی ملے نہ ملے رب مل ہی جاتا ہے۔ پریشان مت ہو، اللہ نے تمہارا مستقبل تمہاری سوچ سے بھی زیادہ بہتر لکھا ہے۔ پتہ ہے جب کوئی خواہش دل میں ہو اور اچانک قبول ہو جائے بہت لاڈ آتا ہے، اس وقت اپنے رب پر سکون صرف اس بات کا ہے کہ لوگوں سے بہتر مجھے میرا اللہ جانتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر دنیا فتح کرنا چاہتے ہو تو اپنا لہجہ دھیما رکھو، کیونکہ لہجے کا اثر تلوار سے بھی زیادہ تیز ہوتا ہے۔ تنہا چلنا شروع کرو تو ہر راستے میں اللہ تھام لیتا ہے۔ زندگی خوبصورت لوگوں سے خوبصورت نہیں ہوتی، مخلص لوگوں سے خوبصورت ہوتی ہے۔ زندگی اتنی مشقت سے گزاری ہے کہ اب جو آرام سے بیٹھوں تو تھکن ہو جاتی ہے۔ نہ کر نصیب سے اتنے گلے اے انسان،
جب اللہ راضی ہوتا ہے تو ہر چیز مل جاتی ہے۔ میں مشکل سبق جیسا ہوں، مجھے ہر کوئی چھوڑ دیتا ہے۔ جو رب یہاں تک لایا ہے وہ آگے بھی لے جائے گا۔ میں سکون کی تلاش میں تھا، حکم ہوا نماز قائم کرو۔ ایک قطرہ ہی سہی مجھے ایسی صفت دے مولا، کوئی پیاسا جو دیکھوں تو دریا بن جاؤں۔ وہ بدلے گا تقدیر، وہ میرا بھی تو خدا ہے۔ تخت الٹتے ہیں بادشاہوں کے، الہی ہماری فقیری سدا بہار رکھنا۔ ساتھ چلنے والے مخلص ہوں تو برے وقت سے بھی لطف اٹھایا جا سکتا ہے۔ ٹوٹنا تکلیف نہیں دیتا، ٹوٹ کر جڑے رہنا تکلیف دیتا ہے۔ یاد رکھیں، آپ کی برائی ہمیشہ وہی شخص کر سکتا ہے جو آپ کی برابری نہیں کر سکتا۔ کیا تم جانتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے؟ اللہ تمہارے دکھ درد جانتا ہے۔ اللہ تمہیں سن رہا ہے۔ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ تم سے محبت کرتا ہے۔ منافق کی ہمدردی دشمن کی تلوار سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ اللہ تمہیں یہاں تک اس لیے نہیں لایا تاکہ تم مایوس ہو کر ہمت ہار جاؤ۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم جہاں ہو وہاں بے وجہ ہو؟ تم خود یہاں تک نہیں پہنچے ہو، بلکہ تمہیں یہاں تک لایا گیا ہے۔ توڑنے والے ہزار بیٹھے ہیں، جوڑنے والا صرف میرا رب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، دنیا کا امیر شخص وہ ہے جس کے دوست مخلص ہوں۔ ہر مضبوط شخص کے پیچھے ایک بے رحم ماضی ہوتا ہے۔ بندہ خفا ہو جائے خیر ہے، دنیا خفا ہو جائے خیر ہے، بس خیال رہے رحمان خفا نہ ہو۔ انسان کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ اپنے رب سے پہلے انسان کے سامنے روتا ہے۔ بغیر کھوئے کچھ نہیں ملتا، جنت بھی تو جان مانگتی ہے۔ آپ کے لاکھ وارث ہیں لیکن ماں کے بغیر آپ لاوارث ہیں۔ اللہ پر یقین وہ طاقت ہے جو پتھر کو بھی پانی بنا دے۔ دیر سے ہی سہی مگر اللہ دیتا ضرور ہے۔ آسماں کا بہترین اور آخری تحفہ ماں ہے۔ اللہ پر کامل یقین رکھنے پر ہمیں کبھی کبھی وہ بھی مل جاتا ہے جس کی ہمیں آس نہیں ہوتی۔ لوگ تلخ باتیں کہنا اپنا حق سمجھتے ہیں اور ان پر فخر کرتے ہیں، لیکن دوسروں کی طرف سے تلخ باتیں سننے پر بھڑک اٹھتے ہیں۔ چہرے پر خوشی کی کوئی انتہا ہی نہیں اور زخموں کو دلوں میں چھپائے بیٹھے ہیں۔ سب سے بڑی دیانت داری اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ لوگوں کے دل آپ صاف نہیں کر سکتے، مگر اپنا دل صاف رکھنا آپ کے اختیار میں ہے۔ زندگی کی کتاب میں سب سے حسین صفحہ ماں کی محبت ہے۔ اس دنیا میں جہاں آپ کچھ بھی بن سکتے ہیں، مہربان بنیں۔ خطرناک وہ ہوتے ہیں جو اندر سے بدصورت ہوتے ہیں۔ چہروں کی بدصورتی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ ہم لوگ ہر چیز پیسوں سے خرید سکتے ہیں، لیکن عزت، نصیب اور قسمت نہیں خرید سکتے۔ اگر حق کو پہچان نہیں سکتے تو باطل کے تیروں پر نظر رکھو۔
جہاں لگ رہے ہوں وہی حق ہے۔ کچھ لوگوں کی زندگی میں ہم 12ویں کھلاڑی کی طرح ہوتے ہیں، کوئی میسر نہ ہو تو ہمارا انتخاب ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو ایسے شخص کی صحبت سے بچائے جو آپ کی روح کو گھائل، دل کو بیمار اور آپ کے ذہنی سکون کو تباہ کر دے۔ جس کو آپ کی کمی محسوس نہ ہو تو یقین مانیں کہ وہ آپ کی موجودگی کو بھی محسوس نہیں کرتا۔ عبادت اور محبت میں سچی خوشی تب ملتی ہے جب دل منافقت سے پاک ہو۔ جب وقت کروٹ لیتا ہے تو بازیاں نہیں زندگیاں پلٹ جاتی ہیں۔ مفاد کا قیدی تعلق کی خوشبو سے محروم رہتا ہے۔ ہمیں وہ یقین مرواتا ہے جو ہم ہر کسی پہ منہ اٹھا کے کر لیتے ہیں۔ ہر کامیاب شخص کے پیچھے نفرت کرنے والوں کی ایک لمبی قطار ہوتی ہے۔ اللہ پاک جب مدد کرنے پر آ جائے تو لامعلوم سے ایسے سبب بنا دیتا ہے کہ نہ ہونا بھی ہونا ہو جاتا ہے۔ جسے سچ میں آپ کی پرواہ ہوگی وہ کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ کون ہے کہ جس میں کمی نہیں ہوتی؟ آسمان کے پاس بھی تو زمین نہیں ہوتی۔ وہ 7 سمندروں کا خالق محبت صرف ایک آنسو سے کرتا ہے۔ اگر کوئی آپ کو اہمیت دینا چھوڑ دے تو آپ بھی اس سے شکایت کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ مانگنے سے بھیک تو مل سکتی ہے مگر اہمیت اور محبت نہیں۔ تربیت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے۔ جب مقصد رب کو راضی کرنا ہوگا تو لوگوں کی باتیں پریشان نہیں کریں گی۔ احترام کرنا تربیت ہے، کمزوری نہیں، اور معذرت کرنا حسن اخلاق ہے، ذلت نہیں۔ محبت کا جذبہ صلہ مانگتا ہی نہیں ہے، جو مانگے وہ محبت کو جانتا ہی نہیں ہے۔ آج کل ضرورتیں طے کرتی ہیں لہجہ کتنی دیر میٹھا رکھنا ہے۔ حرام اور حلال پر کوئی لیبل نہیں لگا ہوتا، ان میں جو چیز فرق کرواتی ہے وہ ہے خوف خدا۔ سچا انسان ہمیشہ ظرف کا محتاج ہوتا ہے اور منافق انسان ہمیشہ مفاد کا محتاج ہوتا ہے۔ خوبصورت الفاظ ہمیشہ سچے نہیں ہوتے اور سچے الفاظ ہمیشہ خوبصورت نہیں ہوتے۔ زندگی کے سفر میں کبھی کبھی ایسے موڑ بھی آتے ہیں جہاں محبت اور ڈگریاں ہار جاتی ہیں، قسمت اور دعائیں جیت جاتی ہیں۔ اپنا اخلاق اچھا کرو کیونکہ یہ حسن تو ایک دن ڈھل ہی جائے گا۔ سوسائٹی کے سوال جواب کبھی ختم نہیں ہوتے۔ جب لوگ اپنے برے طریقے نہیں بدلتے تو ہم ان کی وجہ سے اپنے اچھے طریقے کیوں بدلیں؟ زندگی گزارنا نہیں جینا سیکھیں۔ ہر انسان کی زندگی میں دکھ پریشانیاں آتی ہیں، ان کا شکار لگانے سے ہمدردی تو مل جاتی ہے مگر سکون نہیں ملتا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ خوشیوں کے وقت مٹھائی مانگنے والے پریشانی میں کہیں نظر نہیں آتے۔ زندگی کی مثال ہم لڈو کے دانے سے بھی سیکھ سکتے ہیں۔ امید ہمیشہ 6 کی ہوتی ہے لیکن ایک بھی آئے تو چلنا پڑتا ہے۔
دنیا میں ہزاروں خوبصورت لوگ ہو سکتے ہیں، پر ہمارے لیے خوبصورت وہ ہے جو ہمارے چہرے پر مسکراہٹ اور سکون قلب کا باعث بنے۔ انسان بہت خود غرض ہے، پسند کرے تو برائی نہیں دیکھتا اور نفرت کرے تو اچھائی نہیں دیکھتا۔ یادیں ہمیشہ خاص ہوتی ہیں، کبھی روتے ہوئے دنوں کو یاد کر کے ہنستے ہیں اور کبھی ہنسنے کے دنوں کو یاد کر کے روتے ہیں، یہی زندگی ہے۔ کبھی کبھی رشتوں میں لحاظ رکھتے ہوئے بہت سارا زہر اپنے اندر اتار لیتے ہیں، ایسے میں ہم خود کو مار کر اگلے کو زندہ رکھتے ہیں، لیکن قدر پھر بھی نہیں ہوتی۔ لوگ آپ کے اندر آپ کا دکھ تلاش نہیں کرتے، بلکہ انہیں اس تماشے کی کھوج ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ وقت، موسم اور لوگ، سب کی ایک جیسی فطرت ہوتی ہے۔ کون کب کہاں اور کیسے بدل جائے پتہ ہی نہیں چلتا۔ کوئی آپ کو سیراب نہ بھی کرے تو کھلنا سیکھو، اپنے لیے خود ہی مالی، خود ہی پانی اور خود ہی پانی کا چشمہ بنو۔ تلخ باتیں اگر بول دی جائیں تو رشتے مر جاتے ہیں، اور دل میں رکھی جائیں تو دل مر جاتا ہے۔ بدگمانی سے خود کو بچائیں، یہ محبتیں چاٹ جاتی ہے، رشتے ہڑپ کر جاتی ہے۔ ایک دوسرے کو صفائی کا موقع ضرور دیا کریں۔ ایک طرف نفرت ہے جو چند لمحوں میں محسوس کر لی جاتی ہے، اور ایک طرف محبت ہے جس کا یقین دلاتے دلاتے ساری عمر گزر جاتی ہے۔ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ وہ اتنا کیوں بدل گیا۔ دراصل عمر بدل جاتی ہے، خیال خود ہی بدل جاتا ہے۔ نہ جوانی ہمارا قصور ہے، نہ بڑھاپا ہماری غلطی۔ یہ سب موسم کی زندگی کے اپنے اپنے موسم ہیں، ان میں سے گزرنا ہی پڑتا ہے۔ خود کو اتنی اہمیت دو کہ لوگ ترسیں تمہیں پانے کے لیے۔ لوگوں کو آپ میں تبدیلی نظر آ جائے گی، لیکن اپنا وہ رویہ نظر نہیں آئے گا جو اس تبدیلی کی وجہ سے بنا۔ اپنے دل کو مضبوط کرو اور ہر ایک سے یہ توقع رکھنا چھوڑ دو کہ وہ تمہاری بات سمجھے گا۔ ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی انسان کو اپنے احساس و جذبات کو کچل کر دوسروں کی خواہش و جذبات کا احترام کرنا پڑتا ہے۔ جہاں اپنے احساس سے بڑھ کر دوسروں کے احساس کا احترام کیا جائے، وہی انسانیت کی سب سے بڑی معراج ہے۔ وہ میری قسمت میں نہیں ہے، یہ سنا ہے لوگوں سے، پھر سوچتا ہوں قسمت تو خدا لکھتا ہے، لوگ نہیں۔ ساری دنیا، کوئی بھی انسان پوری دنیا کے لیے نہیں جیتا، بلکہ کچھ خاص لوگوں کے لیے جیتا ہے جو اس کی ساری دنیا ہوتے ہیں۔ رشتے توڑنے نہیں جاتے، لیکن جہاں قدر نہ ہو وہاں رشتے نبھائے بھی تو نہیں جا سکتے، اور ہر وقت میسر ہونے سے انسان کی ویلیو ٹکے کی بھی نہیں رہتی۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اگر دل ہی نہ صاف ہو تو چمکتے چہرے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بے قدر لوگوں سے جذبات جوڑ کر سوائے بربادی کے کچھ نہیں ملتا۔ سوچ اگر خوبصورت ہو تو اللہ تعالیٰ تقدیریں بھی بدل دیتا ہے۔ میں نے وقت دے کر بھی دیکھ لیا، میرے لیے اکیلا رہنا ہی بہتر ہے۔ زندگی میں کچھ واپس مل رہا ہو تو
آپ کیا واپسی لوگے؟ ضد سے حاصل کی جانے والی کوئی بھی خواہش کبھی خوشی نہیں دیتی۔ احتیاط کیا کریں، لوگ پہلے اپنی عادت ڈالتے ہیں اور پھر کہتے ہیں میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، اب تمہیں جو سمجھنا ہے سمجھ لو۔ دھوکہ دینے کے 1000 طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ کچھ لوگ آپ سے صرف اتنا ہی پیار کریں گے جتنا وہ آپ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جہاں فائدے رک جاتے ہیں، وہاں ان کی وفاداریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ رشتے احساس سے بنتے ہیں، رنگ، نسل اور چال دیکھ کر تو جانور خریدے جاتے ہیں۔ کسی نے پوچھا کون اپنا ہے اور کون نہیں؟ جواب آیا، اگر وقت اپنا ہے تو سب اپنا ہے، ورنہ کوئی بھی نہیں۔ زندگی میں حادثے بھی ضرور ہیں، کیونکہ اگر غم نہ ملے تو خوشیوں کی قدر کھو جاتی ہے۔